طریقے سے بہت ساری روایات لے کر آئیں، پھر آخر میں فیصلہ کن بات کرتے ہیں، کون سی بات درست ہے اور کون سی بات رد ہے، یعنی کون سی بات ہے جس کو ہم قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، بنی اسرائیلی جو روایات ہیں ان کو الگ کرتے ہیں، پھر آخر میں ایک فیصلہ کن بات کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو عام قاری ہوتا ہے پھر اس کا ذہن جو ہے الجھ جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کون سی بات میں نے پیک کرنی اور کس بات کو میں نے رد کرنا ہے۔ تو ہم اس طرح کریں گے، امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی جو طرز ہے کہ آپ نے فیصلہ کن، یعنی جو آپ کی تفسیر ہے نا تفسیر جلالین، تو اصح جو اقوال ہیں بس اسی کے اوپر آپ نے اکتفا کیا ہے۔ مثال کے طور پر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ، اور کتاب مبین سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک کیا ہے؟ قرآن مجید۔ بس تو اب مختلف مفسرین کی یہاں پر اقوال بیان کیے جائیں، پھر جمہور کا مذہب بیان کیا جائے، تو اس طرح عام آدمی کو بعض وقت دقت ہوتی ہے۔ تو ہمارا یہ انداز ہوگا، میں بھی آپ کو 11 آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں، آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ ہمارا انداز یہ ہوگا کہ ہم ترجمے کے ساتھ مختصر تفسیر بیان کریں گے، کس طرح بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب آپ کو جو اندازہ ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے سامنے سورہ یونس اور اس کی 11 آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ سورہ یونس یاد رکھیں کہ مکی ہے، مکہ پاک کے اندر نازل ہوئی ہے، سوائے 3 آیات بینات کے، یعنی یہ سورت مکی ہے اور اس کے اندر 3 آیات بینات کیا ہیں؟ مدنی ہیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اس سورت کے اندر 11 رکوع ہیں اور 109 آیات بینات ہیں۔ یہ تو ہو گیا تعارف۔ اب آگے بڑھیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، اس کے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کے درمیان ایک راز ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی یہ آیات بینات ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کیا لوگوں کو یہ بات حیرانگی کے اندر ڈال گئی ہے، لوگوں کو اچنبھا ہوا ہے اس بات پر کہ ہم نے تم میں سے ہی ایک مرد کے اوپر رسالت نازل کی، وحی نازل فرمائی۔ وحی کا مقصد کیا ہے؟ ان انذر الناس، لوگوں کو ڈرائیں، ناس سے مراد کفار ہیں، کفاروں کو ڈرائیں، جہنم سے ان کو ڈرائیں کہ اگر آپ اللہ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے تو تمہارے لیے دوزخ ہے۔ کفار کو ڈرائیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور مسلمانوں کو خوشخبری دیں کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے پاس سچ کا مقام ہے۔ سچ کے مقام سے کیا مراد ہے؟ جنت۔ یعنی وہی کا اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان فرما دیا، وہی اس لیے نازل فرمائی کہ کفار کو آپ ڈرا دیں اور مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، تو کافر کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس آیت کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، ان کو اپنی رسالت کی طرف بلایا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، تو وہ کہنے لگے کہ ایک ایسی ذات کہ جو کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، جو نکاح کرتے ہیں، جو بازار کے اندر جاتے ہیں، دنیاوی معاملات کرتے ہیں، کیا ایسی ذات کو بھی اللہ تعالیٰ رسالت عطا فرما سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد کے اندر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ لوگوں کو کیا یہ اچنبھا ہوا ہے، کیا یہ حیرانگی ہوئی ہے کہ تم میں سے ایک مرد ہے، ان مرد کے اوپر ہم نے کیا کیا؟ وہی نازل فرما دی۔ کیا یہ حیرانگی کی بات ہے؟ حیرانگی نہیں ہونی چاہیے تمہیں، کیونکہ پہلے بھی جتنے رسول ہیں سب کیا تھے؟ مرد تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جتنی بھی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جتنے بھی پیغمبر ہیں سب کیا تھے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، وہ سارے کیا تھے؟ مرد تھے۔ تمہیں کس بات کے اوپر حیرانگی ہے؟ اب جب اس طرح ہوا کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مردوں کو، یعنی جو کھاتے پیتے ہیں، بازاروں کے اندر چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ رسالت عطا فرما دے۔ لیکن جب ان کی اس بات کا رد ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انہوں نے معجزات دیکھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ کے اوپر جاری فرمایا، جب وہ معجزات دیکھے تو پھر کیا کہنے لگے ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اب وہ جو پہلا ان کا موقف تھا اس موقف سے پیچھے ہٹ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک بشر کو رسالت عطا فرمائے، یہ بات حیرانگی کی بات ہے، اب اس بات سے پیچھے ہٹ گئے، اب معجزات دیکھے تو کیا کہنے لگے؟ ان ھذا لساحر مبین،
یہ تو کھلا ہوا جادو، اب اس بات کے اوپر جادوگری کے اس کے اوپر آ گئے۔ ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس وہ ہے، بے شک تمہارا رب وہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام 6 دنوں کے اندر، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر استوا فرمایا ہے، عرش کے اوپر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ یدبر الامر، اور اللہ تعالیٰ تمام امور کی تدبیر فرمانے والا ہے، تمام امور کی اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے۔ یعنی تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے زمین آسمانوں کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا ہے۔ ان 6 دنوں سے مراد 6 ادوار ہیں، یعنی 6 دنوں سے مراد اس طرح نہیں منگل والے دن، بدھ والے دن، جمعرات والے دن، نہیں، یہ نہیں، 6 دنوں سے مراد 6 ادوار ہیں، 6 دنوں سے مراد 6 ادوار ہیں۔ یعنی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تو اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تو کن فرمانے کی دیر اللہ تعالیٰ فرما دے تو وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سبق دینا تھا، تمہیں یہ اصول دینا تھا، تمہیں یہ قانون دینا تھا کہ کوئی بھی کام کرو، کسی بھی کمال تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ تدریجاً آگے بڑھتے رہیں۔ یعنی آپ اس طرح نہ کہیں بیٹھے بیٹھے مجھے یہ کمال حاصل ہو جائے، یا ڈائریکٹ آپ چھلانگ لگا دیں۔ چھت تک آپ نے پہنچتے ہوتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں، ایک سیڑھی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں۔ اب اس طرح تو نہیں آپ کہیں اوپر سے کوئی رسی لٹکائے اور میں اس طرح بھی ہو تو پھر بھی آپ کو قدم بقدم ہی اوپر جانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کہ کوئی بھی چیز آپ چاہتے ہیں کہ کمال آپ کو حاصل ہو، منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پوری ترتیب کے ساتھ پہلے جو کام کرنے کو اس کو پہلے کریں، اور ارد گرد سارے معاملات کو مد نظر رکھیں، تمام آداب کے ساتھ وہ کام کریں، پھر دوسرے سٹیپ کے اوپر پاؤں رکھیں، پھر تیسرے، پھر چوتھے، اس طرح اپنی منزل کے اوپر پہنچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بھی زمین اور آسمانوں کو پیدا فرمایا 6 ادوار کے اندر، ایک دور، پھر دوسرا دور گزرا، پھر تیسرا دور گزرا، پھر یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مکمل فرمایا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام امور کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ فرماتے ہیں ما من شفیع الا من بعد اذنی ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کاموں کی تدبیر فرمانے والوں اور کوئی سفارشی نہیں ہے اس کی اجازت کے بعد، کوئی سفارشی نہیں ہے مگر اس کی اجازت کے بعد۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اسی رب کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ یہاں پر بھی رد مشرکین کا جو کہتے ہیں ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معذونین، جن کو اذن رب تعالیٰ دے گا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سفارش کریں گے، جن کو اذن نہیں ہے، بتوں کے لیے تو کوئی اذن نہیں ہے۔ اذن کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے لیے، وہ انبیاء ہیں، وہ اولیاء ہیں، وہ صلحاء ہیں، وہ علماء ہیں، وہ شہداء ہیں، یہ لوگ ہیں، فرشتے ہیں، ملائک ہیں، یہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سفارش کر سکیں گے۔ تم جن کے متعلق تم سفارشوں کا عقیدہ رکھتے ان کی کوئی طاقت نہیں، انہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اذن دینے والا نہیں ہے۔ اذن ہوگا کن کو؟ معذونین، کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کی، ان کا جو نظریہ تھا اس کی اللہ تعالیٰ نے جڑ کاٹ دی کہ یہ بت وغیرہ کسی بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سفارش کرنے والے ہیں۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، اسی کی طرف تم سب نے پھرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پہلی بار بناتا ہے پھر فنا کے بعد دوبارہ بناتا ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو نیک کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بالقسط، اللہ تعالیٰ ان کو انصاف کا صلہ عطا فرما دے۔ والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یعنی جو مسلمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صلہ عطا فرما دے، اور کافروں کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا بدلہ ان کے کفر کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قیامت کی غرض و غایت بھی بیان فرما دی کہ قیامت کا دن میں نے کیوں مقرر کیا، یعنی دوبارہ تو میں کیوں زندہ کروں گا، میدان حشر کے اندر کیوں جمع کروں گا، تاکہ جو لوگ ظلم کرتے رہے وہ اپنے ظلم کا بدلہ چکھ لیں، اور جنہوں نے نیک کام کیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اوپر ایمان رکھا، دنیا کے اندر مسافروں کی طرح رہے، اللہ تعالیٰ ان کے انصاف کا صلہ ان کو عطا فرما دے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہاں پر بھی ایک بات آپ یاد رکھ لیں، یہاں پر بھی مشرکین اور کفاروں کا رد ہے جو کہتے تھے یہ کس طرح ہوگا، ہم جس وقت مر جاتے ہیں تو پھر گال سڑ جاتے ہیں، ہڈیاں بھی ہماری گال جاتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندوں کو پیدا کرتا ہوں، پھر فنا کرنے کے بعد دوبارہ بناتا ہوں اسی جسم کو۔ یعنی دیکھیں نا، یہ جو جسم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے مرکب فرمایا، یہ بازو ہیں، اسی طریقے سے یہ شولڈر ہیں، اسی طریقے سے یہ سارے، یہ دانت ہیں، یہ مختلف اجزاء ان کو اللہ تعالیٰ نے مرکب فرمایا پہلی دفعہ۔ یہ وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے کو لائے، عدم سے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود کے اندر لایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مرکب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔ تو دیکھیں نا، دنیا کے اندر آپ خود سوچیں کہ پہلی دفعہ کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے دنیاوی قانون کے مطابق،
پہلی دفعہ کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، جب وہ بن گئی اور اس کے پارٹ آپ نے جوڑ دیا، اب اگر کوئی جسم وہ جو شے ہے اس کا کوئی حصہ ایلاد ہو گیا تو اس کو دوبارہ جوڑنا آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ عدم سے میں کسی چیز کو وجود میں لاتا ہوں، تو کیا جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عدم سے یعنی چیز کا وجود نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو وجود عطا فرماتے ہیں؟ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے تو پھر بنے ہوئے وجود کو، منتشر اعضاء کو ایک جگہ جمع کرنے کے اوپر کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس قادر نہیں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جسم دیا ہے نا، پھر اس طرح تمہیں موت دے کر اللہ تعالیٰ اس جسم کو فنا کرے گا، یہ اجزاء منتشر ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک جگہ کے اوپر اکٹھا فرما دے گا۔ تو تم اس بات کے اوپر تو یہ تو کہتے ہو کہ جس وقت تم سے پوچھا جاتا ہے کہ زمین آسمان کو، ساری مخلوقات کو کس نے پیدا کیا، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو جس اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ پیدا فرمایا کہ دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا پیدا کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے؟ دوسری دفعہ بنانا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر آسان ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس کا لب لباب اور اس کا خلاصہ یہ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی اللہ ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا اور چاند کو چمکتا بنایا ہے، وقدره منازل، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کی منزلیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی، لتعلموا عدد السنين والحساب، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم برسوں کی گنتی جان سکو۔ ٹھیک ہے، برسوں کی گنتی تم جان سکو۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، مہینوں ہو گیا، آج کے دن آپ کو معلوم ہوتے ہیں، خواتین کو وہ جو ایام ہوتے ہیں ان کے ایام ان کو معلوم ہوتے ہیں، بچوں کی عمریں معلوم ہوتی ہیں، شادی کا وقت، نکاح کا وقت، طلاق کتاب کا وقت، کتنی ہم نے عدت گزارنی ہے، سارا حساب کتاب جو آپ کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کے لیے یہ چاند کو پیدا فرمایا اور سورج کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء، میں نے چاند کو پیدا کیا جگمگاتا سورج کو، والقمر نورا، اور چاند کو میں نے پیدا کیا ہے چمکتا ہوا، وقدرہ منازل، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کی منزلیں مقرر فرما دی۔ یہ دیکھیں یہ جو چاند کی منزلیں ہیں نا، 28 منزلیں اللہ تعالیٰ نے اس کی مقرر فرمائی ہیں۔ چاند کی کتنی منزلیں؟ 28 منزلیں چاند کی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں، اور یہ 28 جو منزلیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 برج قائم کیے ہیں۔ 28 منزلیں یعنی تقریباً 2.5 دن ایک برج کے اندر چاند رہتا ہے، 2.5 دن۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ اس کے لیے مشکل اس میں کوئی بھی نہیں، یعنی ہر برج ہے نا اس کے لیے کتنی منزلیں بنتی ہیں؟ 2.5، تو 12 کو پھر 2.5 سے ضرب دینا تو یہ 28 بنتے ہیں۔ 28 منزلیں اور 12 برج ہیں، 28 منزلیں اور 12 برج ہیں، تو ایک برج کے لیے تقریباً 2.5 منزلیں بنتی ہیں، ایک برج کے لیے 2.5 منزلیں بنتی ہیں۔ اب آگے بڑھیں، یہ جو 28 منزلیں نا، تو ہر منزل کے اندر چاند ایک شب رہتا ہے۔ اگر پھر اس طرح ہو کہ مہینہ 30 کا ہو تو پھر چاند 2 دن چھپتا ہے، اور اگر مہینہ 29 کا ہو تو چاند پھر 1 دن چھپتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا؟ آگے بڑھیے کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، بے شک رات اور دن کا بدلتا آنا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں پیدا کیے، ان میں نشانیاں ہیں ڈر والوں کے لیے، ان میں نشانیاں ہیں ڈر والوں کے لیے۔ سورج، چاند، ستارے، سورج کا نکلنا، طلوع ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو اس نشانی سے پھر وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس نشانی کو سمجھتے ہیں، اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، انہوں نے دنیا کو ہی اپنا قبلہ اور کعبہ بنا دیے، وردوا بالحیات الدنیا، اور راضی ہو گئے ہیں حیات دنیاوی سے، واطمأنوا بہا، اور مطمئن ہو گئے اس دنیا سے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ کون ہیں؟ ہماری آیتوں سے غفلت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری آیتوں سے غفلت کرتے ہیں، کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ وہ ہیں کہ جو اس دنیا کی زندگی کے اوپر راضی ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کو ملاقات کی امید نہیں ہے، یعنی آخرت کے اوپر وہ ایمان نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یہاں پر نشانیوں سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس سے، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، یعنی یہ نشانیاں تو اس میں فائدہ نہیں اٹھاتے، رسول اللہ کی ذات مبارکہ سے فائدہ نہیں اٹھاتے، توجہ نہیں کرتے، اغراض برتتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بھی نہیں سمجھتے، اس نشانی سے بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ غفلت برتتے ہیں۔
اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بدلہ ان کی کمائی کا، جو کچھ انہوں نے کمایا اس کا بدلہ کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں راہ دے گا، ان کے ایمان کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو راہ عطا فرمائے گا۔ یہ بات آپ سمجھ گئے نا؟ یہ یاد رکھیں کہ اس مقام کے اوپر حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو راہ دے گا جنت کی طرف۔ راہ دینے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو راہ دے گا ایمان کے سبب جنت کی طرف۔ پھر سن لیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ایمان کے بدلے، اس ایمان کے صدقے سے، ایمان کے تصدق سے اللہ تعالیٰ ان کو راہ دے گا۔ کون سی راہ دے گا؟ جنت کی راہ دے گا۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، اور ایسی جنت ہے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ اللہ تجھے پاک کیے، اور ان کے ملتے وقت خوشی کا پہلا بول سلام ہے، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ کہ سب خوبیوں سراہا اللہ ہے جو ہمارا رب ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ یہ اس طرح ہوگا نا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ راہ سے مراد جنت کا راستہ ہے۔ تو قیامت والے دن اس طرح ہوگا نا کہ جس وقت مسلمان اٹھیں گے نا جنت سے، قبر سے، جس وقت اللہ تعالیٰ یہ اسرافیل سور پھونک دیں گے تو قبروں سے اٹھایا جائے گا، سارے اٹھ پڑیں گے، تو جو جنتی ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھنے والے لوگ ہوں گے نا، تو ان کے جو اعمال ہوں گے انتہائی خوبصورت انداز کے اندر، خوبصورت شکل کے اندر نیک اعمال اس بندے کو آ کر ملیں گے، اور وہ نیک اعمال خوبصورت شکل کے اندر آ کر اس بندے سے پوچھیں گے کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ یہ کہے گا نہیں میں تو نہیں پہچانتا ہوں۔ تو یہ کہے میں تیرا عمل ہوں، میں تیرا حج ہوں، میں تیری نماز ہوں، میں تیری زکوٰۃ ہوں، میں تیرا صدقہ ہوں، صدقہ واجبہ ہوں، میں تیرا صدقہ نافلہ ہوں، فلاں نیکی ہوں، ماں باپ کے ساتھ تو نے نیکی کی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ عزیز میں وہ ہوں۔ تو پھر وہ عمل جو ہوگا نا تو وہ کہے گا میرے پیچھے پیچھے چل، یہ پیچھے پیچھے چلتے ہوئے جا کر سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف کفار سے پھر معاملہ برعکس ہوگا۔ کفار سے معاملہ کیا ہوگا؟ اس کے الٹ ہوگا، وہ بدصورت بری شکل کے اندر آئے گا، تو اپنے کرنے والے جو فاعل اس سے پوچھے گا مجھے پہچانتے ہو؟ کہے گا نہیں پہچانتا، میں تیرا عمل ہوں، برائیاں ہوں تیری۔ پھر اس طریقے سے اس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مؤمنین ہوں گے ان کی پھر جنت کے اندر آپس میں، یعنی یہ جو ملاقات کریں گے نا، ابتدا سلام سے کریں گے، اور ان کی گفتگو اینڈ جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے اوپر ہوگی۔ تو یہاں پر یاد رکھیں سلام سے مراد یعنی تینوں اقوال ٹھیک ہے، یعنی اس طرح جنتی جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو سلام کریں گے ایک دوسرے کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جس وقت فرشتے ان سے ملاقات کریں گے تو کیا کریں گے؟ آ کر ان کے اوپر سلامتی بھیجیں گے۔ یہ قول بھی ہے، اور تیسرا قول یہ بھی ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کے اوپر سلام بھیجیں گے۔ تینوں قول درست ہیں۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر برائی ایسی جلدی بھیجتا ہے جیسے وہ بلائی کی جلدی کرتے ہیں، تو بالخیر لقضی الیہم۔ اچھا جی، پھر پڑھ لیتا ہوں، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر برائی ایسی جلد بھیجتا جیسے وہ بلائی کے اندر جلدی کرتے ہیں، جیسے وہ بلائی کے اندر جلدی کرتے ہیں، لقضی الیہم اجلہم، تو اب تک ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ہم چھوڑتے ہیں انہیں جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، اپنی سرکشی کے اندر بھٹکتا ہوا، یعنی جو لوگ مجھ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، آخرت کے اوپر امید نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کو سرکشی کے اندر بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہوں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیں نا لوگ کس طرح کرتے ہیں۔ یہ ایک کافر تھا، اس کا نام یہاں پر میرے سامنے ابھی نہیں ہے، ذہن کے اندر نکل گیا ہے، نضر ابن حارث۔ یہ نضر ابن حارث پتہ ہے کیا کہتا تھا؟ یہ نضر ابن حارث کہتا تھا، یعنی یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وجہ سے، یعنی اس کا شان نزول یہ نضر ابن حارث کہتا تھا کہ اگر یہ قرآن سچا ہے تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نازل کر دے، ہم جھوٹے ہیں پھر اللہ ہمیں تباہ کر دے۔ اور دنیا کے اندر بھی ہم اس طرح کرتے ہیں نا، بعض دفعہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو بد دعا دیتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو بد دعا دیتے ہیں، اپنے آپ کو بد دعا دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میں غرق ہو جاؤں، میں تباہ ہو جاؤں، میری دنیا دیر ہو گئی ہے۔ بچوں کو ہم کہتے ہیں مرو، ٹکڑے ہوں تمہارے، فلاں فلاں فلاں، بد دعائیں دیتے رہتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح تم جلدی کرتے ہو نا خیر کے اندر، مجھ سے خیر طلب کرتے ہو تو پھر میں جلدی تمہیں خیر عطا فرما دیتا ہوں، اور خیر کی تمہیں بھی جلدی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہیں عطا فرما دیتے ہیں، جلدی عطا فرما دیتے ہیں۔
تو فرمایا اسی طریقے سے تم برائی بھی طلب کرتے ہو، یعنی بد دعائیں دیتے ہو، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، فرمایا جس طرح خیر کے اندر جلدی کرتے ہو اور میں تمہیں عطا کر دیتا ہوں، اسی طرح اگر میں تمہیں برائی بھی جلدی پہنچا دوں، تم جو اپنے لیے برائی جلدی طلب کرتے ہو یہ میں تمہیں پہنچا دوں تو پھر تو تمہارا فیصلہ ہی ہو جائے، تم سارے تباہ ہو جاؤ، زمین کے اوپر کوئی چلنے پھرنے والا رہے ہی نہیں۔ تو یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جس طریقے سے ہمیں فوراً بلائی عطا فرما دیتے ہیں، بلائی جلدی عطا فرما دیتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس برائی ہمیں بچائے رکھتے ہیں، برائی سے ہمیں بچائے رکھتے ہیں، ورنہ ہمارے زبانوں کے مطابق جو ہماری زبانوں کے اوپر جاری ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو فوراً فیصلہ فرما دے تو زمین کے اوپر کوئی چلنے پھرنے والا باقی نہ رہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ، اور اگر اللہ لوگوں کے اوپر برائی ایسی جلدی بیچتا جیسے وہ بلائی کی جلدی کرتے ہیں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو اب تک ان کے فیصلے ہو چکے ہوتے، فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی کے اندر بھٹکتا ہوا۔ یہاں پر ہماری 11 آیتیں مکمل ہو گئی ہیں، تو یہ ہمارا طرز ہوگا، اس طرز کے اوپر انشاءاللہ تعالی میں آپ کو درس قرآن سناؤں گا۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تو میں نے کوئی خاص تیاری وغیرہ نہیں کی تھی، تو تھوڑا اس طرح کی تھوڑی تیزی ہوئی ہے، تو اگر آہستہ میں کرتا تو زیادہ اچھے انداز میں آپ کو بیان کر دیتا۔ بہرحال اس طرح کے اس انداز کے اندر انشاءاللہ تعالی زندگی باقی رہی میری بھی اور آپ کی، تو انشاءاللہ تعالی اس طرز کے اوپر میں آپ کو گفتگو سناؤں گا۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمارے اس فعل سے، درس قرآن سے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فائدہ پہنچائے مخلوق خدا کو، اور اس طرف اللہ پاک کرے کہ لوگ لوٹ کے آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی طرف لوگ لوٹ کے آ جائیں، خدا تعالیٰ کے قرآن کی طرف لوگ رجوع کریں۔ قرآن کی ایک تحریک ہے ہم جو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد بپا کریں گے، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ لوگ دائیں بائیں نہ جائیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی طرف لوگ رجوع کریں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میری باتوں کے اوپر جو کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔